بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ آیات اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر کے لیے اس وقت پسند کی جب وحی کا آغاز ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا جا چکا تھا کہ زمین پر رہنے والے سب انسانوں، سارے جنات، ساری مخلوقات کے لیے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے سرگردان تھے کہ کیا بات کہی جائے، کیسی کہی جائے، دنیا کے حالات بہتر کیسے بنائے جائیں، انسانوں کی زندگی میں آسودگی کیسے لائی جائے۔ وہ اس بات میں فکر مند تھے کہ اللہ رب العزت نے کہ جنہوں نے اپنے آخری نبی کے مرتبے اور مقام کو بہت بلند کیا، جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور جن کی اطاعت میں اللہ نے اپنی رضا کو رکھ دیا، یہ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو عطا کی گئی ہیں۔ رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، نبی اللہ کی باتیں بتانے والے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جانے والی خبریں انسانوں تک پہنچانے والے، ان کو وسیلہ بنا کر ان کی وساطت سے ہمیں ان تعلیمات سے روشناس کیا جا رہا ہے۔ آغاز ہوتا ہے اس خوبصورت کلمے سے کہ جس میں رب ذوالجلال اپنے آخری نبی کو بڑے پیار اور محبت کے انداز میں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ایھا المدثر، اے کملی والے، اے چادر لپیٹنے والے، قم فانذر۔ آپ نے غور و فکر کی، منزل پوری کر لی، غار حرا میں بیٹھ کر ہدایت کی طلب کرنے کے لیے جو بنیادی لوازمات تھے انہیں پورا کر لیا، اور ہم نے آپ کو ہدایت عطا کر دی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور انسانوں کو خبردار کریں آنے والے حالات سے، ان کے مستقبل سے، ان کی زندگی کے انجام سے، ان کے اعمال کے نتیجوں سے انہیں آگاہ کریں۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انتہائی احسن طریقے سے مکمل کیا۔ جب یہ بات پہنچتی ہے قم، کہ آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور خبردار کریں، تو مکہ میں کوئی ایک گھر، مکہ کے آس پاس کی کوئی ایک بستی ایسی نہیں تھی، اور مکہ کے اندر اور باہر رہنے والا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کے نہ پہنچے ہوں۔ جو سرداران قریش تھے ان کے پاس گئے، جو عام افراد تھے، مختلف شعبوں میں کام کرنے والے، ان افراد تک پہنچے، ایک ایک محلے میں اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کی، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو
یہ بات بتائی کہ اللہ نے انہیں کیا ذمہ داری عطا فرمائی ہے. اپنے خاندان کے دور و نزدیک سارے افراد کو اس تعلیم سے روشناس کرایا. قم فانذر. اس کام میں اس قدر مگن ہو گئے کہ نہ دن کا خیال اور نہ رات کی فکر ان کے دامنگیر ہوئی. ہر مقام اور ہر جگہ پہ ہر فرد اور ہر قبیلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اللہ کے اس پیغام کو لے کر. جب مکہ کے آس پاس کی تمام بستیاں اس تعلیم کو سن لیتی ہیں، بہت کم تعداد اس کو قبول کرنے والی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے آخری نبی نسبتاً دور کی بستیوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں. طائف کی بستیوں میں پہنچتے ہیں، طائف کے آس پاس کے قبیلوں میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر اسی پیغام کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ پیغام ہے کیا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی عظمتوں کو بتاؤ کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، بتاؤ کہ اس پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، بتاؤ کہ تم کس کے بندے ہو، بتاؤ کہ تمہارا مالک تم سے کیا چاہتا ہے، بتاؤ کہ وہ تمہارا رب تم پر نعمتیں دن رات نچھاور کرنے والا کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناخوش. اس رب کی بڑائی بیان کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حق ادا کر دیا. بعض اوقات رات سو کے درمیانی رات میں ہی اٹھ جاتے اور پکار لگانا شروع کر دیتے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر کے آس پاس کے پڑوسیوں کو بتانا شروع کر دیتے کہ اے لوگو اٹھو، بہت بڑے فتنے نازل ہو چکے ہیں اور مزید بھونچال آنے والے ہیں، اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو. کبھی دن کے وقت، کبھی رات کے وقت، کبھی صبح کے وقت، کبھی شام کے وقت، اور ہر فرد اور ہر قبیلے کے پاس یہ پیغام لے کے پہنچتے ہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. سامعین محترم، کیا یہ کام صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یا یہ کام صرف اور صرف اسی زمانے میں ہونا چاہیے تھا جو ہو چکا، یا یہ کام قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو کہا گیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اعلیٰ ترین مثال پیش کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، تاکہ ہمیں جو کام کرنا ہے، اگر کوئی شخص اس کام کے حوالے سے کسی کو آئیڈیل بنانا چاہے تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں انہیں ایک آئیڈیل مل جائے. پیغام کیا ہے اس کی وضاحت انہیں وہاں سے مل جائے گی، پیغام کو پہنچانا کیسے ہے اس کا انداز وہاں سے پتہ چل جائے گا، پیغام پر عمل کیسے کرنا ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت، یہ بھی ایک رول ماڈل کی صورت بن جائے گی لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے.